अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपका फेवरेट और फरमाइशी नावल तेरे शहर सितमगर में की एपिसोड। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप उनको सुन के या पढ़ के अपने दिन को मज़ीद खुशगवार बना सकें। तो चलिए मैं मज़ीद वक्त नहीं लूँगी और शुरू करती हूँ तेरे शहर सितमगर में एपिसोड 5। अगले दिन का सूरज निकल आया था। हज़रत मामूल पाशा और काशान अपने अपने काम पर रवाना हो चुके थे। बिनी ने जब तक घर की साफ़ सफाई की तो दोपहर हो चुकी थी। काम काज से फारिग होकर वह नहाने चली गई और अब नहा कर आके वो दीवार पर लटके शीशे के सामने खड़ी अपना जायज़ा ले रही थी। उसने गहरे नीले रंग का सादा सा कॉटन का वही सूट पहना था जो बाबर ने उसे दिलाया था। कमीज़ बिल्कुल प्लेन थी जिसके गले के दरमियान में एक सीधी लाइन की तरह कुछ सफ़ेद मोती लगे हुए थे। आस्तीनें कोहनियों तक थीं और साथ बिल्कुल कमीज़ के जैसा ही सादा सा पजामा था। नहाकर आने के बायस उसके गीले बाल पुश पर खुले हुए थे और चेहरा काफ़ी हशाश बशाश लग रहा था। उसने बेड पर रखा सूट के साथ का सफ़ेद नेट का दुपट्टा उठाया और उसे अपने दाएं कंधे पर लटकाकर आईने में फिर अपना जायज़ा लेने लगी। उसे आज ख़ुद भी अपना आप बहुत नया नया और अच्छा लग रहा था, जिसके बायस उसके लबों पर मुस्कुराहट दर आई। अब कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? गैर मुतवक्के आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी। काशान दोनों बाजू सीने पर बांधे कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। अरे शानी, तू सही टाइम पर आया है। देख तो ज़रा ये सूट कैसा लग रहा है। उसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए बेनी ने खुशी खुशी अपने कपड़ों की जानिब तवज्जो दिलाई तो वो भी उसके पास आ गया। काफ़ी महंगा लग रहा है। काशान ने उसका दुपट्टा पकड़कर देखते हुए तज्जिया किया। वो पल भर को गड़बड़ाई। कीमत नहीं पूछी है, ये बता मैं कैसी लग रही हूँ। उसके हाथ से दुपट्टा खींचते हुए बेनी ने सवाल बदला। बहुत बदली बदली सी लग रही है तू। वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जिस पे वो लम्हे भर को लाजवाब हो गई। काशान की सपाट नज़रों में बहुत कुछ जताता हुआ था जिससे घबराकर उसने निगाहें चुरा ली। तुझसे पूछो कुछ तो बताता कुछ है, वो अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली। जो नज़र आ रहा है वही बता रहा हूँ। उसने भी तरकी बतरकी जवाब देकर उसे फिर लाजवाब कर दिया। तेरे पास कहाँ से आया ये सूट? तू तो हमेशा फटी हुई जीन्स और शर्ट पहना करती थी ना, शलवार कमीज़ में तो तुझे उलझन होती थी। काशान ने खोजते हुए इस अंदाज में पूछा। उस दिन दादा से पैसे लेकर बाजार गई थी ना मैं, तभी कुछ ऐसे कपड़े ले लिए थे। मुझे ख्याल आया कि लड़कियों वाले कपड़े भी पहनने चाहिए, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उससे नज़रें मिलाए बिना उंगलियों से खेलते हुए झूठी वजाहत की। और ये ख्याल किसके कहने पर आया तुझे? उसका अंदाज चुपता हुआ था। क्या हो गया है शानी तुझे? कैसी उल्टी सीधी बातें किए जा रहा है? वो एकदम उस पर बिगड़ी। जवाबन काशान ने भी कुछ कहने के लिए लब खोले। क्या हो रहा है यहाँ? तभी पाशा की आवाज़ पर दोनों चौंक कर उनके जाने मुतवज्जे हुए जो कमरे के दरवाजे पर आ चुके थे। अच्छा हुआ आप आ गए दादा। देखें ये शानी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मौका गनीमत जानकर वह फ़ौरन उनकी जानिब लपकी। ये कह रहा है कि मेरे पास ये कपड़े ख़रीदने के पैसे कहाँ से आए? आप बताएं इसको कि आपने ही उस दिन मुझे पैसे दिए थे ना जब मैं आपके पास गैराज पर आई थी। उसने जल्दी जल्दी बोलते हुए तायद चाही। हाँ मैंने ही पैसे दिए थे, और क्या हो गया जो उसने अपने लिए कुछ ख़रीद लिया तो? उन्होंने उसकी हिमायत की। बेनी फ़ख्र से मुस्कुराई जबकि काशान संजीदगी से दोनों को देखता रहा। आपने ही इसे शह देकर बिगाड़ा है। वो पाशा को इल्ज़ाम देते हुए तेज़ तेज़ कदम उठाकर यहाँ से चला गया, जिसे दोनों देख कर रह गए। पता नहीं क्या हो गया इसको, बिनी ना समझी से बोली। छोड़ इसको, इसका तो दिमाग ख़राब है। उन्होंने हज़्ज़े मामूल काशान का गुस्सा हवा में उड़ाया। अच्छा आप बताएं दादा कि मैं कैसी लग रही हूँ इन कपड़ों में? उसने अब पुरजोश अंदाज में उनकी राय मांगी। इंसान की बच्ची लग रही है। उनके सादा से जवाब पर वो खफगी से उन्हें घूर कर रह गई। बेनी ने एक हाथ से लोहे के दरवाजे पर दस्तक दी जबकि दूसरे में उसने सालन का प्याला पकड़ा हुआ था। आई आई, दूसरे जानिब से रानी की बुलंद आवाज़ सुनाई दी और थोड़ी देर बाद गेट खुल गया। गहरे नीले सूट के साथ सफ़ेद नेट का दुपट्टा ओढ़े खुले बालों के साथ बदली बदली बेनी को देखकर रानी हैरान रह गई। ऐसे क्या देख रही है? बेनी ने अनजान बनते हुए पूछा, वरना दर हकीकत वो सालन देने के बहाने उसे अपना सूट ही तो दिखाने आई थी। तू भी फूलों की नुमाइश देखने जा रही है? रानी ने अंदाज़ा लगाया।
کون سی نمائش؟ وہ کچھ سمجھی نہیں۔ ارے وہی جو بڑے والے پارک میں لگی ہے۔ یہ سامنے والی مینا کل وہیں گئی ہوئی تھی اپنے منگیتر کے ساتھ، اب بتا رہی تھی کہ اتنے پیارے پیارے پھول تھے وہاں، سب بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میرا بھی اتنا دل چاہ رہا ہے جانے کا، مگر اماں جانے ہی نہیں دیتی۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے اپنا دکھڑا رویا۔ نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں تو بس تیرے کو یہ سالن دینے آئی تھی، اس نے کہتے ہوئے پیالہ اس کی جانب بڑھایا۔ سالن دینے آئی تھی اتنا تیار ہو کر؟ رانی نے پیالہ لیتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں تو کیا، انسان اچھے حلیے میں نہیں رہ سکتا کیا؟ وہ بھی دو بدو ہوئی۔ رہ سکتا ہے مگر تو نہیں رہتی نا، اسی لیے پوچھا۔ اس کا انداز جتاتا ہوا ہی تھا۔ اب سے میں بھی رہوں گی۔ اس نے بے نیازی سے گردن اکڑائی۔ اچھا بتا، میرا سوٹ کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے رانی کی رائے جاننی چاہی۔ بس ٹھیک ہی ہے، رانی نے سر تپا اس کا جائزہ لیتے ہوئے کنجوسی کا مظاہرہ کیا، ورنہ در حقیقت بینی کافی اچھی لگ رہی تھی۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ رانی جلن کے مارے تعریف نہیں کر رہی ہے۔ برتن خالی کر کے دے جانا یاد سے، اور جو پرسوں کھیر بھیجی تھی تو نے، اس کے برتن بھی نہیں بھجوائے۔ بینی نے خود ہی موضوع بدل دیا کیونکہ اس کی آمد کا مقصد تو پورا ہو گیا تھا، یعنی رانی کو کپڑے دکھا کر جلانا۔ پہلے تو وہ میرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر جب میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ میرا سوٹ کیسا لگ رہا ہے تو منہ بنا کر بولی بس ٹھیک ہی ہے۔ اندر ہی اندر جل رہی ہوگی مجھ سے کہ میں نے اس سے اچھا سوٹ کیسے پہن لیا، ورنہ وہ تو سمجھتی تھی کہ بس وہی اچھے کپڑے پہن سکتی ہے، جل ککڑی کہیں کی۔ بینی اپنے بیڈ پر بیٹھی پیر جھلاتے ہوئے بابر سے فون پہ بات کر رہی تھی، جسے دوسری جانب وہ دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اگر میں تمہیں دیکھ پاتا تو رانی کی طرح کنجوسی نہیں کرتا اور ضرور تمہاری تعریف کرتا، لیکن خیر مجھے بنا دیکھے بھی یقین ہے کہ تم اچھی لگ رہی ہوگی۔ تبھی وہ جیلس ہو گئی۔ بابا نے بڑی ہوشیاری سے اس کی توجہ ملنے کی جانب مبذول کروانی چاہی، جسے کچھ بینی بھی سمجھ گئی۔ ظاہر ہے میں کوئی کسی سے کم تھوڑی ہوں، اس نے بھی بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ سو تو ہے۔ اچھا تمہیں پتہ ہے باہر کا موسم ہونے کی وجہ سے کافی شہروں میں فلاور فیسٹیول چل رہے ہیں، اور میں نے سنا کہ کراچی میں بھی یہ فیسٹیول شروع ہو گیا ہے، تم گئی ابھی تک وہاں؟ بابر نے موضوع بدل کر پوچھا۔ میں گئی تو نہیں، مگر آج ہی رانی سے سنا ہے کہ پھولوں کی نمائش لگی ہوئی ہے، سوچ رہی تھی کہ کل چلی جاؤں، اس نے سرسری انداز میں بتاتے ہوئے اچانک بننے والا اپنا ارادہ ظاہر کیا، گویا اسے جان بوجھ کر بتا رہی ہو۔ ہاں ضرور جانا چاہیے تمہیں، بہت خوبصورت ہوتا ہے یہ فیسٹیول، اس نے بھی بھرپور تائید کی۔ بینی تبھی کاشان کہتا ہوا کمرے میں آیا تو وہ سیدھی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ چلو میں بعد میں بات کرتی ہوں تم سے، اللہ حافظ، اس نے اجرت میں کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ کاشان نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ پچھلے محلے والی نعیمہ تھی، بتا رہی تھی کہ شہر میں پھولوں کی نمائش لگی ہے، اس نے آدھا سچ آدھا جھوٹ بتایا۔ تو میرے آتے ہی تو نے لائن کیوں کاٹ دی؟ اس کا انداز کھوجتا ہوا تھا۔ کیونکہ میں بات کر چکی تھی، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اب تو زیادہ جیمز بانڈ نہ بن اور جا کر ہاتھ منہ دھو لے، میں کھانا لگاتی ہوں، دادا بھی آنے والے ہوں گے۔ وہ اسے کہہ کر بات ختم کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ دادا، نعیمہ بتا رہی تھی کہ وہ جو بڑا والا پارک ہے نا، وہاں پر پھولوں کی نمائش لگی ہے، تو میں کل وہاں جاؤں گی۔ بینی نے کھانا کھاتے ہوئے ذکر چھیڑ دیا۔ حسب معمول لاؤنج میں بینی پاشا کے ساتھ ڈبل صوفے پر بیٹھی تھی اور کاشان سنگل صوفے پر، جبکہ درمیان میں رکھی میز پر کھانا موجود تھا۔ تو کیا کرنے جائے گی؟ ان کے بجائے کاشان بول پڑا۔ پھول دیکھنے جاؤں گی۔ کیوں، تو نے کبھی پھول نہیں دیکھے؟ دادا دیکھے نا اسے، بینی نے تنک کر شکایت لگائی۔ شانی کیا مسئلہ ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے؟ انہوں نے بھی اسے ٹوکا تو وہ کچھ نہیں بولا اور چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ تو چلی جانا اپنی سہیلی کے ساتھ جہاں جانا ہے۔ انہوں نے اسے گرین سگنل دیا تو وہ کھل اٹھی۔ بلکہ یہ کچھ پیسے بھی رکھ لے، کچھ چاہیے ہو تو لے لینا، انہوں نے مزید کہتے ہوئے اپنے کرتے کی جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر اسے دیا تو بے ساختہ کاشان نے بھی ان کی جانب دیکھا۔ تھینک یو، بینی نے خوشی خوشی نوٹ تھاما اور کاشان کو دکھا کر چڑھانے لگی، جو بس اسے گھور کر رہ گیا۔ اگلا دن طلوع ہو کر اب اپنے عروج سے نیچے آ گیا تھا۔ عصر کا وقت ہونے کے باعث اب ہوائیں بہت پرکیف ہو گئی تھیں، ہلکے نیلے آسمان پر پرندے پر پھیلائے اطمینان سے اڑ رہے تھے، اور شام کے اس خوبصورت موسم میں ہرے بھرے وسیع پارک میں جا بجا نظر آتے رنگ برنگے خوبصورت پھول آنکھوں کو بہت بھلے لگ رہے تھے۔ پھولوں سے لگاؤ رکھنے والے کافی لوگ یہاں آئے ہوئے تھے اور اپنے موبائل کے کیمروں میں ان خوبصورت پھولوں کو قید کر رہے تھے، تو کچھ پھولوں کو بیک گراؤنڈ بنا کر اپنے دوست احباب کے ساتھ سیلفی لے رہے تھے۔ ڈارک پنک کلر کا سادہ سا سوٹ پہنے، سفید دوپٹہ کندھے پر سیفٹی پن سے پھنسا کر، آدھے بالوں میں کیچر لگائے،
بینی بھی اس خوبصورت منظر و موسم کا حصہ لگ رہی تھی، جو آس پاس ایک ترتیب سے نظر آتے بے شمار خوبصورت پھولوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ در حقیقت وہ یہاں پھول دیکھنے نہیں آئی تھی، بلکہ اس سے ملنے آئی تھی، جس کی آمد کے بعد لگنے لگا تھا کہ شاید اس کی زندگی میں بھی بہار سی آ گئی ہے، کیونکہ اس سے قبل ہر سال ہی تو بہار کا موسم آتا رہا ہے، مگر اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب بہار آئی اور چلی گئی۔ اس کے لیے تو سارے موسم ایک سے ہی ہوتے تھے، مگر اب کچھ دنوں سے سب کچھ بہت بدلا اور انوکھا سا لگ رہا تھا، جیسے اپنا خیال رکھنا، ہر وقت مسکراتے رہنا، باہر کے موسم کو محسوس کرنا۔ اس نے کئی بار پھول دیکھے تھے، مگر آج یہ پھول اسے کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ کچھ تو ایسا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، مگر اب ہو رہا تھا اور اسے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ کل جب وہ دونوں فون پر بات کر رہے تھے تو دونوں نے ملنے کی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی بینی کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ آئے گا، وہ اس سے ملنے ضرور آئے گا۔ بینی، مانوس سے گھمبیر آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو دھڑکن منتشر ہوئی، وہی آواز جس کی وہ منتظر تھی۔ وہ خوشی سے نہال ہوتے ہوئے پلٹی تو پیچھے گرے جینس کے ساتھ فل آستین والی سفید ٹی شرٹ پہنے کھڑے بابر کو دیکھ کر عجیب سا اطمینان ہوا۔ تم یہاں کیسے؟ بابر نے انجان بنتے ہوئے سوال کیا تو بینی کو بھی خیال آیا کہ یہ ملاقات تو باقاعدہ طے شدہ نہیں تھی، بلکہ بہت ہی معنی خیز انداز میں طے پائی تھی۔ بتایا تو تھا کہ میں آج یہاں آنے والی تھی، اس نے بھی کچھ ظاہر نہ کرتے ہوئے آرام سے جواب دیا۔ اور تم بھی یقیناً یہاں پھول دیکھنے ہی آئے ہوگے نا؟ اس نے مزید کہتے ہوئے خود ہی اندازہ لگایا۔ نہیں، ایک پھول جیسی لڑکی کو دیکھنے آیا ہوں۔ اس کے جواب پر بینی کا دل بے ساختہ زور سے دھڑکا۔ تم نے اس سائڈ پر لگے پھول دیکھے؟ بابر نے اچانک خود ہی موضوع بدلتے ہوئے پوچھا تو بینی نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو وہاں چلتے ہیں، اس نے کہا تو بینی نے بھی اس کی تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ تمہارا پسندیدہ پھول کون سا ہے؟ بابر نے چلتے چلتے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، مجھے تو سارے پھول ایک جیسے ہی لگتے ہیں، بس رنگ کا فرق ہوتا ہے۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ نہیں، سارے پھول ایک جیسے نہیں ہوتے، بالکل ویسے جیسے سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ پھول صرف دیکھنے میں خوبصورت ہوتے ہیں، ان میں خوشبو نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ایسے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو خوبصورت ہوتا ہے، مگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا۔ ایسے کچھ پھول صورت اور خوشبو دونوں میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ مرجھانے کے بعد بھی مہکنا نہیں چھوڑتے تو کچھ میں پنکھڑیوں سے زیادہ کانٹے ہوتے ہیں۔ اس نے دھیرے دھیرے تجزیہ کیا، جیسے پھولوں کے نہیں انسانوں کے بارے میں بتا رہا ہو۔ دونوں اب ایک جگہ کھڑے ہو گئے تھے جہاں کافی سارے رنگ برنگے پھول سجے تھے اور ان میں سے چند ایک نیچے بھی گر گئے تھے۔ لگتا ہے کافی پڑھا ہے تم نے پھولوں کے بارے میں، بینی نے مسکراتے ہوئے اندازہ لگایا اور جھک کر نیچے گرا ایک پھول اٹھا لیا۔ میں نے انسانوں کو پڑھا ہے، اس نے تصحیح کی جو حسب معمول بینی کے سر سے گزر گئی۔ اور جانتے ہو انسان کی سب سے خطرناک قسم کون سی ہوتی ہے؟ اس نے کہتے ہوئے بینی کے ہاتھ سے پھول لیا۔ کون سی؟ اس نے جاننا چاہا۔ وہ جو پھول جیسے معصوم لوگوں کو بے دردی سے کچل دیتے ہیں۔ اس نے پھول ہاتھ سے چھوڑ کر نیچے پھینکنے کے بعد شفاف انداز میں پیر سے مسل ڈالا، جسے دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ اٹھا کے پھول کی پتی نزاکت سے مسل ڈالی، اشارے سے کہا، ہم دل کا ایسا حال کرتے ہیں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ سخت حیران تھی۔ تمہیں درد ہوا اس حرکت سے؟ اس نے دلچسپی سے سوال کیا۔ ظاہر ہے یہ کوئی اچھی حرکت ہے کیا؟ وہ اس میں برہم ہوئی تو کچھ کہنے کے بجائے بابر مسکرایا اور پھر نیچے جھک کر ایک دوسرا پھول اٹھا لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم ایک اچھی انسان ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ پھول بینی کی جانب بڑھایا۔ اور تم بہت برے، اس نے تنک کر کہتے ہوئے بابر کے ہاتھ سے پھول جھپٹا اور ایک طرف چل دی۔ ارے میں تو تمہیں بس مثال دے کر سمجھا رہا تھا کہ دنیا میں کیسے کیسے ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ وہ بھی وضاحت دیتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ظالم کی مثال نہیں، ظالم کو سزا دینی چاہیے، اس نے ہنوز اسی نروٹے انداز میں کہا۔ پھر چاہے ظالم کوئی بھی ہو؟ اس نے دلچسپی سے سوال کیا۔ ہاں بالکل۔ اس کے اٹل انداز پر بابر نے بغور اس کے نروٹے چہرے کو دیکھا اور پھر چلتے چلتے ایک جگہ رک گیا۔ اگر کبھی کہیں میں ظالم بن گیا تو کیا تم مجھے بھی سزا دو گی؟ اس نے رک کر سنجیدگی سے پوچھا تو بینی بھی رک کر پلٹی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے جواب کا منتظر ہو۔ بتاؤ بینی، کیا تم مجھے سزا دو گی؟ اس نے دوبارہ دہرایا۔ دونوں کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ تھا۔ اگر تم نے بیجا کسی پر ظلم کیا تو ضرور سزا دوں گے، اس نے بھی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور اگر کبھی مجھے تم پر ظلم کرنا پڑا تو تم کیا کرو گی؟ وہ پوچھتے ہوئے چند قدموں کا فاصلہ مٹا کر اس کے عین مقابل آ گیا اور بینی کی سیاہ آنکھوں میں اپنی شہد رنگ آنکھیں ڈالی، جو سر اٹھائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھ پر ظلم کر سکو گے تم؟
اگلے ہی پل وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کرتے ہوئے اسے لاجواب کر گئی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ بہت تیز ہو تم، اس نے مسکراتے ہوئے تعریف کی۔ اور تم پاگل، یہ کیا الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی ہیں؟ اسی لیے بلایا تھا تم نے مجھے یہاں؟ وہ اس پر برہم ہوئی۔ میں نے بھلا تمہیں کب بلایا؟ اس نے آنکھیں سکیڑیں۔ کل فون پر تم نے نہیں کہا تھا کہ پھولوں کی نمائش لگی ہے؟ اس نے یاد دلایا۔ ہاں، میں نے صرف بتایا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ ملنے آ جاؤ۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے ملنے آئی ہوں؟ اب اسے بھی خیال آیا۔ اچھا، مجھ سے ملنے نہیں آئی تو پھر کیا کرنے آئی ہو؟ اس نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ میں تو پھولوں کی نمائش دیکھنے آئی ہوں۔ گڑبڑا کر فوری طور پر سنبھلتے اس نے بات بنائی۔ اور تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اب بینی نے دو بدو سوال کیا۔ بتاؤں میں کیا کرنے آیا ہوں؟ وہ بھی ساری صورتحال سے کافی محظوظ ہو رہا تھا۔ ہاں ہاں بتاؤ۔ انداز لڑاکا عورتوں جیسا تھا۔ بابر ایک قدم پیچھے ہوا اور ایک گھٹنا موڑ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ نہ صرف بینی حیران ہوئی بلکہ آس پاس کے لوگ بھی متوجہ ہونے لگے کہ یہ لڑکا کیا کر رہا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ اسے کوئی جواب دینے کے بجائے بابر نے جھک کر اپنے جوتے کا لیس ٹائٹ کیا اور دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جوتے کا لیس ٹائٹ کر رہا تھا، لوز ہو گیا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر سادگی سے جواب دیا۔ بینی جو کچھ اور ہی توقع کر رہی تھی اس عمل اور جواب پر بھونچک کر رہ گئی، جبکہ باقی سب بھی کوئی قابل ذکر بات نہ پا کر انہیں نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ تم لیس باندھنے کے لیے نیچے بیٹھے تھے؟ وہ بے یقینی کے عالم میں تھی۔ ہاں، تم کیا سمجھی تھی؟ اس نے اطمینان سے جواب دے کر معنی خیزی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے محتاط جواب دیا جس سے وہ کافی محظوظ ہوا۔ چلو وہاں چل کر بیٹھتے ہیں، بابر نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر دونوں سمت چل پڑے۔ دونوں سرخ اینٹوں سے بنے ٹریک پر چلتے ہوئے خوبصورت سی سفید سنگ مرمر کی بینچ پر آ گئے، جہاں کافی سکون تھا، اور اس کے پیچھے چلتی دیوار پر بوگن ویلیا کی بیل نے قبضہ کر رکھا تھا، جس کے نازک سے گلابی پھول ہوا سے جھڑ کر نیچے بھی گر رہے تھے، جبکہ بینچ کے بالکل سامنے ایک بڑا سا گول فوارہ بنا ہوا تھا جہاں سے گرتے پانی کی آواز بڑی دلفریب لگ رہی تھی۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ بابر نے بات شروع کی جو بینی سے ذرا فاصلے پر بیٹھا تھا۔ میں یہاں صرف تم سے ملنے آیا ہوں، ورنہ یہ پھول پودے میرے لیے نئے نہیں ہیں۔ اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ بینی نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ پھول تمہارے لیے بھی ایک بہانہ تھے۔ وہ مزید کہتے ہوئے جتانے لگا کہ اسے اصل وجہ پتہ ہے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ کل ہمارے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ آج ہم یہاں ملیں گے، لیکن پھر بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے ملنے آئے۔ کیوں؟ اب اس نے کھلے لفظوں میں بات کر کے آخر میں سوال اٹھایا، جس کا جواب فوری طور پر کیا دیا جائے بینی سمجھ نہیں پائی۔ بتاؤ، ہم کیوں ملتے ہیں ایک دوسرے سے جبکہ ہمارے بیچ تو کوئی رشتہ بھی نہیں ہے؟ اس نے صاف سیدھے لفظوں میں سوال کیا تو وہ کشمکش کا شکار ہو گئی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ظاہر ہے ہم دوست ہیں اسی لیے ملتے ہیں۔ اس نے الجھے ہوئے انداز میں گول مول جواب دیا۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ ایک لڑکا اور لڑکی کبھی بھی صرف دوست نہیں ہو سکتے، اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، اور اگر وہ دوستی کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں، اور میں خود کو یا تمہیں اس دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے تم سے ایک جھوٹ کہا تھا۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ کیسا جھوٹ؟ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ سخت الجھن کا شکار تھی۔ جب ہم پہلی بار ملے تھے تم نے مجھے ہوٹل کے باہر ڈراپ کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ میں چیک کر لوں کہیں میرا کچھ تمہارے پاس تو نہیں رہ گیا، اور میں نے کہا تھا کہ میرا سب کچھ میرے پاس ہے۔ اس نے یاد دلایا۔ ہاں تو میں نے جھوٹ کہا تھا۔ میرا سب کچھ میرے پاس نہیں تھا، بلکہ تمہاری ٹیکسی سے اترتے ہوئے میرا دل تمہارے پاس ہی رہ گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو بینی کا دل بے ساختہ زور سے دھڑکا۔ جب میں تم سے پہلی بار ملا تھا تو اسی دن سے مجھے تمہارا کانفیڈنس اچھا لگا تھا۔ پھر جو ایک دو مزید اتفاقی ملاقاتیں ہوئیں انہوں نے مجھے اور قائل کر دیا کہ تم واقعی سب سے الگ لڑکی ہو۔ تمہیں تھوڑا اور جاننے سمجھنے کے لیے میں نے اپنے برتھڈے پر تمہارے ساتھ وقت گزارا، اور اب فائنلی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے اس بے نام رشتے کو کوئی نام ملنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم ملتے ہیں۔ سنجیدگی سے گویا یہ شخص آج بینی کو مسلسل حیران کیے جا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا تو دوستی کے نام پر تم سے تعلق بنائے رکھ سکتا تھا، ایسی ملاقاتیں کر سکتا تھا، اور کوئی جب مجھ سے تمہارا تعارف پوچھتا تو کہہ دیتا کہ یہ میری دوست ہے، لیکن ایک لمبے عرصے تک یہ سب کرنے کے بعد آخر میں جب رشتہ بدلنا ہی ہے تو پھر یہ سب کیوں؟ اس نے جیسے خود سے ہی سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو، مگر میں اپنا مستقبل تمہارے ساتھ سوچ چکا ہوں، اور اس سوچ کو حقیقت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس میں میرا ساتھ دو گی؟
उसने बता कर पूछते हुए अपना हाथ आगे किया तो वो जो हमतन गोश होए उसे सुन रही थी दंग रह गई। मुझसे शादी करोगी? उसने यूं ही हाथ बढ़ाए एक आस से पूछा। बेनी की धड़कन बुरी तरह बेतरतीब हुई। उसे लगा जिस खुशी की वो कब से मुंतज़िर थी वो खुशी हाथ फैलाए उसके सामने खड़ी है। उसने मुसरत से कपकपाता हुआ अपना नाजुक बायां हाथ बाबर के बड़े हुए मजबूत हाथ में दे दिया। उसके मुस्कुराते लब, चमकती हुई आंखें और हाथ में दिया हाथ बता रहा था कि वो राज़ी थी। उसने पेशकश को कबूल का शर्फ बख्शा था। इस इकरार पर वो भी दिलकशी से मुस्कुराया। ऐन उसी पल हवा का एक झोंका उन्हें छूकर गुजरा और साथ ही डाल से गिरते बोगनवेलिया के फूलों ने उनके ऊपर बरसते हुए उन्हें मुबारकबाद दी, जबकि सामने चलते फवारे का पानी भी शायद उनकी खुशी में झूमने लगा और हवाओं में झंकार बजती महसूस हुई। लेकर हाथों में हाथ उम्र भर का सौदा कर लिया, थोड़ा इश्क तुम कर लो, थोड़ा इश्क हमने कर लिया। सूरज ने आसमान को अलविदा कह दिया था। उसकी रुखसती के बाद आसमान के किनारे नारंगी होने लगे थे, जबकि ज़मीन पर हंसे मामूल गाड़ियों की हेडलाइट्स और स्ट्रीट लाइट्स रोशन हो गई थीं। दरमियानी रफ्तार से चलती बाइक बाबर ने आहिस्ता से अपनी मखसूस जगह यानी स्ट्रीट लाइट के नीचे रोकी। उसके पीछे सवार बेनी ने आज पुरतकल्लुफ़ अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखने के बजाय उसे कमर से पकड़कर उसकी पीठ पर इत्मीनान से सर रखा हुआ था, गोया वो कितने सुकून में हो। शायद उस पर थोड़ी देर कबल हुए इज़हार मोहब्बत का नया नया खुमार चढ़ा हुआ था। उतर जाए मैडम, आपकी मंजिल आ गई है। बाबर ने उसे तवज्जो दिलाई। इतनी जल्दी? वह उस खूबसूरत सफ़र के अख्ताम पर अफसरदा होते हुए बाइक से उतर गई। आप शायद भूल रही हैं कि सूरज गुरूब होते ही आपको घर आना होता है। बाबर ने उसकी कही बात याद दिलाई। हाँ, तो ये सूरज इतनी जल्दी गुरूब क्यों हो गया? उसने बेतुका सवाल किया। सूरज भी अपने टाइम पर गुरूब हुआ है और हम भी अपने टाइम पर पहुँचे हैं। तुम शायद होश में नहीं हो। उसने वजह बताई। अच्छा, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए गोया हार मानी। तभी बेनी की नज़र बाइक पर लगी चाबी की कीचेन पर पड़ी तो वो चौंक गई। अरे, ये तो वही कीचेन है ना जो मैंने दिया था? वो कीचेन छूते हुए हैरानी से बोली, जिस पर बी लिखा हुआ था। हाँ, वही है। उसने तस्दीक की। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने गिफ्ट खोलकर भी नहीं देखा है। उसने हैरत से याद दिलाया। वो तो मैं तुम्हें तंग कर रहा था, वरना तुम्हारी दी हुई छोटी से छोटी चीज़ भी मेरे लिए एक अलग सा मुकाम रखती है। उसने आंखों में देखते हुए गंभीर अंदाज में कहा। सच्ची? बेनी ने बेसाख्ता पूछा। नहीं, झूठ बोल रहा हूँ। उसने उल्टा जवाब दिया तो बेनी का नरम सा तासुर खफगी में बदला। हाँ हाँ, सच्ची मुच्ची। उसके बिगड़ते तासुर को देख कर उसने जल्दी से कहा। अच्छा, तुमने ये तो बताया नहीं कि इस किचन पर ये जो बी लिखा है ये कौन है, बाबर या बेनी? उसने दिलचस्पी से पूछा। वो तो मायने खेजी से मुस्कुराई। तुम जो चाहो समझ लो, बेनी ने मुस्कुराते हुए गोलमोल जवाब दिया। फिर तो ना ये बाबर है ना ये बेनी, बल्कि ये बानी है। बाबर ने फैसला किया तो वो मुतवज्जिब हुई। कौन बानी? वो समझी नहीं। देखो, बाबर का बा और बेनी का नी मिलाकर बना बानी, और बानी नाम रखेंगे हम अपनी बेटी का, ठीक है ना? उसने वजाहत करते हुए बताया तो वो बेसाख्ता झींक कर मुस्कुराती। तुम करते रहो मनसूबा बंदी, मैं जा रही हूँ। वह नज़र चुराते हुए वहाँ से चलती, जिससे वो काफ़ी महसूस हुआ। देखो, बेटी का नाम मैंने सोच लिया, अब बेटे का नाम तुम सोच लेना। उसने शरारतन पीछे से आवाज़ लगाई तो बेनी की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई, जो बिना पलटे चले जा रही थी, जबकि बाबर ने भी मुस्कुराते हुए बाइक आगे बढ़ा दी। ताज़ा मोहब्बतों का नशा जिस्म जाँ में है, फिर मौसम बहार मेरे गुलिस्तां में है। एक ख्वाब है कि बारे दिगर देखते हैं हम, एक आशना सी रोशनी सारे मकाम है। लश्कर की आँख माले गनीमत पे है लगी, सालार फ़ौज और किसी इम्तिहान में है। हैरत से देखता है समंदर मेरी तरफ, कश्ती में कोई बात है या बात बाम है। परवीन शाकिर। गुलनार चेहरे के साथ बेनी मुस्कुराते हुए जैसे ही घर में दाखिल हुई तो लाउंज में टहलते काशान को देखकर पल भर को ठिठक गई। अरे, तो जल्दी आ गया, वो नॉर्मल अंदाज में कहती हुई आगे आई। काशान भी उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ, जिसका खुशी से गुलनार चेहरा आज बहुत अलग अलग लग रहा था। हाँ, तू कहाँ थी? वो जवाब देते हुए एक जगह रुका। कल बताया तो था कि आज फूलों की नुमाइश देखने जाने वाली थी मैं, तो वहीं गई थी। उसका अंदाज सादा था। देख लिए फूल? हाँ, और इतने खूबसूरत थे ना कि मैं बता नहीं सकती। अपन दोनों फिर से चलेंगे, कल या परसों, सही है? मज़ा आएगा।
اس نے خوشی خوشی آگے کا پلان ترتیب دیا اور پھر اسی طرح مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ کاشان پرسوز سا وہیں کھڑا رہا، جسے بینی کے چہرے پر کھلے دھنک کے رنگ کچھ الگ ہی کہانی سنا رہے تھے۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔